آپ یہ ویلاگ 11 بجے کے قریب دیکھ رہے ہوں گے, تازہ ترین اپڈیٹس ہیں. ایران پر ابھی مزید حملے ہوئے, ایران کی جوابی کارروائی بھی شروع ہو گئی ہے, جوابی میزائل داغے گئے ہیں اسرائیل کے شہروں میں. اس وقت سائرن ہے, ریڈ الرٹ ہے. سرکاری ٹی وی پر ایران کے حملہ ہوا اور آج اینکر نے بہادری کی ایک نئی مثال قائم کر کے دنیا کو حیران کر دیا. وہ غور سے سنیے گا. ٹرمپ نے ایران کو آفر کی, ترکی کے صدر کے ذریعے, بن سلمان کے ذریعے مشورے, رابطے, اور ایران کی پارلیمنٹ نے پاکستان کی عوام کا شکریہ ادا کیا, نعروں کی گونج تھی. اور اس کے ساتھ پاکستان کے معاملات میں آرمی چیف کا دورہ دوسری دفعہ وہاں آج احتجاج کا معاملہ, اور مودی کا دورہ کینیڈا بھی احتجاج. لاہور میں آج علیمہ خان کی زیر صدارت بڑا کنونشن ہوا, نوجوانوں کی خان کے لیے نعرہ بازی, اور کمپنی کے 500 ارب 2 دنوں میں ایران کے حملے کے ڈوب چکے ہیں. فوجی فرٹیلائزر اب خریدنے کے لیے جا رہی ہے, فوجی فاؤنڈیشن, پی آئی اے اور اسٹیل مل. اسرائیلی صدر اس وقت محنت طلب بھی کر رہا ہے اور اکانومی کا بھی مسئلہ ہے, کہہ رہا ہے آج اسرائیل کے تل ابیب ہے تو کل نیو یارک کی باری ہوگی. ان خبروں کی تفصیل سے بات کروں گا. آج رات بڑی بھاری ہوگی اسرائیل کے لیے بھی اور ایران کے لیے تو ابھی ہے. ایران ویسے صبح دوپہر شام 3 ڈوز دے رہا ہے اسرائیل کو, اور اسرائیل کے تازہ ترین حملے بھی ہو رہے ہیں ایران پہ. ابھی ایران کا دعویٰ ہے کہ ہم نے اپنی فوجی صلاحیتوں کا صرف 10% دکھایا ہے, اور ابھی ہم 90% جو ہے وہ دکھائیں گے اسرائیل کے لوگوں کو, اور وہ تمام حملہ آوروں نے شکست دیں گے. اگلے ویلاگ میں شاید اس وقت تک تفصیل آ جائے گی بھرپور, جو آج شدت سے حملہ ہوگا. لیکن جو فوجی اڈوں پر آج تہران کے حملہ ہوا, وہ اسٹیٹ میڈیا نے بتایا کہ اسرائیل کی طرف سے جو یہ حملہ تھا یہ بہت بڑا حملہ تھا, اور جواب میں ایران بھی کہہ رہا ہے تاریخ کا سب سے بڑا حملہ ہوگا. لیکن اگر آپ یہ 10 بجے کے بعد 11 بجے کے بعد آپ کے پاس ویلاگ, تو اس وقت تک صورتحال کافی سامنے آ چکی ہوگی. حیفا جو شہر ہے وہ آج اس ایران کا ٹارگٹ ہوگا. اور چونکہ آپ کو پتہ ہے نیتن یاہو نے ایران کی عوام کو آج پیغام دیا تھا کہ فی الفور علاقہ خالی کریں. 3,30,000 کی آبادی ہے, 2,000 بلڈنگز ہیں. پورا پلان اسرائیل کے شہر کو دیا کہ جلدی کریں, یہاں سے نکلیں. ہم نے 2006 میں بیروت کی طرز پر زاہیہ جو ان کا ڈاکٹرائن تھی اس پہ اس طرح کا حملہ کرنا ہے. ایران کے لوگوں نے اس پر ٹویٹر پر پیغامات پہلے دیے کہ ہم تو جہاں ہیں وہیں رہیں گے, شہادت ہمیں منظور ہے, اپنے گھر میں ہو, کمرے میں ہو. لیکن جو ایران کے سرکاری ٹی وی پر ہوا آج, اسرائیل نے جو میزائل مارا, لائیو ٹرانسمیشن میں وہ ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی, شاید میرے ساتھ بھی چل رہی ہو. وہ میزائل لگا ٹی وی اسٹیشن پر, وہ سحر مامی خاتون اینکر. عام طور پہ میزائل آپ کو پتا حملہ ہو لوگ ڈر جاتے ہیں, ٹی وی اسٹیشن پہ ان کے ساتھ ہی شہید ہو گئے. 30 منٹ کے اندر دوبارہ سیٹ نے لگا دیا گیا اور دوبارہ شو وہیں سے شروع. شہداء کو مبارک بھی دے رہی ہے. جب ایسی خواتین ہوں تو شہادتوں سے کہاں ڈریں گے لوگ. اچھا, سوشل میڈیا پہ جمشید جمی ورک نامی صحافی ہیں, وہ بھی ایران پریس میں کام کرتے ہیں. وہ اس وقت ان کی آپ نے ٹویٹس دیکھی ہوں گی خان کے بارے میں, وہ بھی وہاں موجود ہے, اللہ انہیں اپنی حفاظت میں رکھے. پر اس وقت جو اسرائیل کے تازہ ترین حملے ہیں وہ رہائشی عمارتوں پر ہیں, اسپتالوں پر ہیں, سرکاری بلڈنگز پر ہیں, جگہ جگہ ہیں. اور ایران کی قوم اس وقت متحد ہے, اور ان کی ملٹری کمانڈ پر, انفراسٹرکچر پر حملے ہوئے, اور یہ 24 گھنٹوں میں ظاہر ہے دوسری بہت بڑی اسٹرائک تھی. ایران نے جو جواب میں عبرانی زبان میں اسرائیل کی عوام کو بتایا کہ تل ابیب خالی کر دیں, واپس نہ آئیں. اور اسٹیٹ میڈیا نے پھر انگلش میں اور مختلف زبانوں میں بھی پیغام جاری کیا اسرائیل کے لوگوں کے لیے کہ آج جو حملہ ہوگا ناقابل برداشت ہوگا. اسرائیل کی اخبار ہرٹس دعویٰ کر رہی ہے کہ تمام جو انٹرنیشنل فلائٹس ہیں اسرائیل میں, انہیں کہا گیا کہ اگلی فلائٹ میں 2 لاکھ چکے لوگ اس وقت اسرائیل سے باہر ہیں, انہیں ملک کے اندر نہ لایا جائے. جو ملک سے باہر جانا چاہتے ہیں انہیں بھی نہ لے کے جائیں, کیونکہ لوگ بھاگنا چاہتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے وہ یونان اور سائپرس کی طرف جانا چاہتے ہیں وہاں, لیکن کوئی جنگ میں شدت اس لیے آ چکی ہے کہ فرانس بھی اس جنگ میں کودنے کے لیے تیار ہے. ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ ایران کو مذاکرات کی دعوت دے رہا ہے, آفر کر رہا ہے کہ ابھی آپ کے پاس وقت ہے, آ جائیں میدان میں, آ جائیں ٹیبل پہ, ورنہ حملہ بڑا ناقابل برداشت ہوگا. بار بار وہ آپ کو پتہ ہے وہی دھمکیاں. ایران کا جواب یہی ہے کہ صلح کے لیے ہم تیار ہیں, لیکن ابھی نہیں, ابھی جنگ چل رہی ہے. ایرانی پارلیمنٹ ملٹری قیادت نے ان کے تمام بیانات جھٹلا دیے, سیز فائر سے انکار کیا, اور کہا جنگ میں کبھی سیز فائر اس طرح نہیں ہوتی, آخری سانس تک اپنے وطن کا دفاع کریں گے, اور مذاکرات کا معاملہ بعد میں ہوگا. اب G7 کے جو ممالک ہیں وہاں بڑی قرارداد جنگ بندی کے حوالے سے وہ لے کر آئیں گے, لیکن میرے خیال میں ڈونلڈ ٹرمپ اسے منظور نہیں ہونے دے گا, کیونکہ اس پر بڑا دباؤ ہے. اسرائیلی صدر منت ترلا کر رہا ہے کہ نہیں کرنا کی صورت میں. اس وقت نقصان تو ہو رہا ہے, بلا شبہ ایران کو نقصان ہو رہا ہے, لیکن جو انٹرنیشنل ادارے ہیں, فاکس نیوز, BBC, راؤٹرز, یہ سب کی جو خبریں دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں جو ہم اسرائیل میں دیکھ رہے ہیں وہ ہم نے 78 سال کی تاریخ میں نہیں دیکھا. امریکہ کی انٹری ضرور ہوگی اس میں, فی الحال تو آپ کو پتہ ہے وہ اپنی ملٹری بیسس پر حملے کی وجہ سے خوفزدہ ہے. ابھی ان کے امریکہ کے 2 بڑے تیل کے جو جہاز ہیں, ایندھن بھرنے کے جو کام آتے ہیں, وہ یورپ منتقل ہوئے. امریکی بحری بیڑا ہے نمٹس, وہ بھی ایشیا میں موجود تھا, اسے بھی مشرق وسطیٰ کی طرف روانہ کیا گیا, اور تک ری فیولنگ کا جو ٹینکر ہے بہت بڑا, اور دوسرے جو ان کے جنگی جہاز ہیں انہیں یہ پر دوران پرواز ایندھن فراہم کرتا ہے. اب یہ لگ رہا ہے کہ اپنی فضائی کارروائیوں کا جو دائرہ وہ بڑھانا چاہتے ہیں, کیونکہ تبھی ان کو تیل چاہیے ہوتا زیادہ. نمٹس جو ہے وہ ایٹمی طاقت رکھنے والا, درجنوں جنگی جہاز رکھنے والا ایک بہت بڑا فریگیٹ, بہت بڑا بیڑا ہے ان کا. اور یہ میرے خیال میں دباؤ ٹیکٹکس ہے کہ اگر اسرائیل ایران پر آپ کو پتہ ہے جو اپنی ان کی ڈاکٹرائن کے حوالے سے حملہ کرے گا تو انہیں پتہ ہے حالات کشیدہ ہوں گے. عرب ممالک جو ہے اس وقت ان کی حکمت عملی میں کچھ تبدیلی بھی نظر آئی ہے. ایک تو سعودی عرب کے حوالے سے کہ اسرائیل کو جو پھینٹی لگ رہی ہے اس پہ یہ خوش ہے. محمد بن سلمان کی طرف سے ایرانی صدر کو جو پیغام بھجوایا کہ جو مرضی کر لیں اسرائیل کے ساتھ, لیکن امریکہ کی بیسس پہ حملہ نہ کریں, ابنائے حرمز کو بند نہ کریں, ہم اندرون خانہ آپ کے ساتھ ہیں. ترکی کے بھی حالات یہی ہیں. طیب اردگان بھی آپ کو پتہ ہے اپنے ملک میں اپنی دفاعی صلاحیتیں بڑھانے پر انہیں خطرہ ہے, ان پہ بھی حملہ ہو سکتا ہے. کویت کی جو منسٹری ہے وہ کہہ رہی ہے کہ میزائل ہمیں ایئر بیسس پہ نظر آ رہے ہیں, ہم ڈیٹیکٹ کر رہے ہیں, دیکھ سکتے ہیں, لیکن
ہمارے شہریوں کے لیے خطرہ نہیں، اس لیے نہیں گرائیں گے. البتہ شام میں بشار الاسد کی حکومت بدلنے کے بعد جو نیا صدر احمد شرح، اس کے سر پر امریکہ نے ملینز ڈالرز کی قیمت رکھی تھی. وہ رجیم چینج کیونکہ وہاں کامیاب ہو گیا، وہ کہہ رہا ہے شام کی حدود میں ہم ایران کی میزائل اسرائیل نہیں پہنچنے دیں گے، راستے میں گرائیں گے. ابھی ترکی کے صدر کی ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ تیسری دفعہ فون کال پہ بات بھی ہوئی ہے. اور اس کے علاوہ جو ایران کی قوم نے آج پاکستانی عوام کا، پارلیمنٹیرینز نے جو شکریہ ادا کیا، تشکر پاکستان کے نعرے لگتے رہے، کیونکہ انہیں پتا کہ 96% عوام پاکستان کی ان کے ساتھ ہے. 4% لوگ تو ضرور ہیں جو اسرائیل کی حمایت کر رہے ہیں. آپ میڈیا کی حالت دیکھ لیں صرف اٹھا کے، پاکستان میں بھی اور باہر بھی. یہاں پاکستان میں آپ کو باقاعدہ اسرائیل کے حامی نظر آ رہے ہیں. ایک وہ آزاد نامی چینل تو اردو میں ان کی باقاعدہ ایڈوکیسی کر رہا ہے، اردو میں ان کی ساری پروموشن کرنے والے بہت سارے چینلز موجود ہیں، سیاستدان بھی موجود ہیں، اور کچھ تو ان کو چیزوں کو تحریک انصاف سے جوڑ دیتے ہیں کیونکہ صحافی. ابھی آپ دیکھیں کہ جیسے بی بی سی نے، ان کا ایک سینٹر فار میڈیا مانیٹرنگ، انہوں نے پکڑی ایک واردات کہ غزہ کے اوپر کس طرح اسرائیل فلسطین تنازع پر یہ متاثرین بنا کے فلسطینیوں کو دہشت گردوں کے ساتھ جوڑ کے اسرائیل کا یہ دفاعی حق ہے اس کا بار بار ذکر کر کے اسرائیل کی رپورٹنگ کو 3 گنا زیادہ کرنا، اور 76% آن لائن فیک رپورٹنگ. آپ اندازہ کریں اتنے بڑے بڑے ادارے فلسطین کا یا تو ذکر ہی غائب کر دیں، تو یا جب بھی ان کا کوئی مظاہرہ ہے اسے کہیں جی یہ تو دہشت گردوں کے حامی ہیں، یہودیوں کے مخالف ہیں. یہ اس طرح کی باتیں کر کے انہوں نے 361 فیک ٹی وی کے کلپ، میں بات کروں بڑے چینلز کی، بلینز ڈالرز کے، ملینز ڈالرز کے جو چینلز ہیں ان کی. اب یہاں پہ تو پاکستان کی تو خیر بات نہیں کریں، یہاں تو سگریٹ کی ڈبی پہ پیٹرول کی ٹینکی فل کرانے پہ بک جاتے ہیں اینکر، کسی کو چھوٹا موٹا گھر مل جائے، عمرے کا ٹکٹ مل جائے، وہ آپ کا سدا ویسے ہی ملازم ہوتا ہے. یہاں اسرائیل کے سارے اثاثے کھل کے سامنے. ابھی وہ انجینئر علی مرزا اندازہ کر اسرائیل کی حمایت کر رہا ہے، ایران کی مخالفت میں. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایران کی کمر ٹوٹ گئی، انہیں سرنڈر کر دینا چاہیے، ان کی اتنی پسلی نہیں ہے، لڑتے کیوں ہیں، صلح حدیبیہ کریں. اچھا اسے صلح حدیبیہ تو یاد آتی ہے واقعہ کربلا بھول جالا کہ یہ خود بڑی دفعہ اس نے بیان کیا ہوا ہے. واقعہ کربلا کے وقت بھی آپ کو پتا بہت سے کچھ ایسے مولوی تھے اس وقت بھی کہتے ہیں صلح کر لیں. بھائی ایک ملک 42 ممالک کو لے کے آپ کے اوپر چڑھ رہا ہے، آپ صلح کریں گے اس کے ساتھ؟ یہ عمران خان کو بھی جیل میں بار بار یہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں معافیاں مانگ لیں. یہ جو قومیں لڑ رہی ہیں، اب ایران کی قوم کہہ رہی ہے ہم سارے شہید ہو جائیں، ہم سرنڈر نہیں کریں گے چاہے کچھ بھی ہو جائے. یہ کہہ رہے نہیں معافی مانگ کے صلح کر لیں. بھائی آپ کون ہوتے ہیں جو کہنے والے؟ بات تو یہ ہے نا، یہ تو اس قوم کا. پاکستان نے ایران کی طرف سے بارڈر بند کیا ہے تاکہ ادھر سے کوئی آئے نا. میرا نہیں خیال کہ وہاں سے کوئی آئے گا. یہ لوگ سارے کے سارے بھی وہاں شہید ہو جائیں، ملک چھوڑ کے نہیں جائیں. انہوں نے کہا ہم 20,000 ایرانی مہاجرین لینے کو تیار ہیں. اچھا اردن نے اسرائیل کا بارڈر کھول دیا ہے کہ جس نے آنا ہے سو بسم اللہ. اقبال کا وہ بڑا زبردست شعر تھا نا اس پہ کہ اپنی ملت پہ قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. تو یہ لوگوں کو سمجھ نہیں آئی کہ ابھی بھی جو لوگ اس طرح کے موجود ہیں جو آج بھی نظریے کو نہیں سمجھ سکتے، انہیں نظریے کا نہیں پتا. یہ عمران خان کے حوالے سے ٹویٹس مانگتے ہیں. ابھی جمائمہ خان کی بے تحاشا اسرائیل کے خلاف ٹویٹ، مریم نواز کی نہیں مانگی کبھی بھی. یہ کہتے ہیں عمران خان ڈیالہ بیٹھ کے جیل کیوں نہیں، وہاں سے میزائل کیوں نہیں مارتا. اسرائیل کو تسلیم نہ کرنے کا سٹینڈ پاکستان میں قائد اعظم کے بعد اگر کسی نے لیا تو عمران خان نے لیا. یہ جنرل باجوہ جس نے حکومت گرائی، جس کے چکر میں سارے اسرائیلی ایجنٹ بنے. ابھی وہ ایک عمار مقصود نامی بھی صحافی ہیں، وہ مسعود انور کے بیٹے، وہ کہہ رہے جی ایران بڑی اچھی ترقی کر رہا تھا اس کے پہلوی کے دور میں، امام خمینی آیا، اسلامی انقلاب آیا، ایران بدل گیا، ورنہ ان کے بڑے اچھے تعلقات تھے دنیا سے، معاشی ترقی تھی. اسرائیل کا یہی تو نظریہ ہے. وہ اس رجیم کو کیوں چینج کرنا چاہتے ہیں؟ وہ چاہتے ہیں خواتین جب بال کھول کے مغرب کے یہ لوگ ان کے استقبال کریں. مغرب ایران ان کے لیے ایک عیاشی کاٹا ہوا کرتا تھا، انہوں نے اس قوم نے بدلا، اس کی مرضی ان کو جانے، ان کا ملک جانے. یہ نظریہ بات ہے نا، اصل نظریہ ان کو نہ خان کا سمجھ آتا ہے، نہ ایران کا سمجھ آتا ہے، نہ کسی حق پہ کھڑے ہونے والے شخص یا قوم کا. آج نظریے کا لاہور میں دیکھیں نا، علیمہ خان خطاب کر رہی تھی نوجوانوں سے بات کرتے ہوئے، کچھ لوگ نعرے لگا رہے تھے کون بچائے گا پاکستان. تو علیمہ خان نے پوچھا عمران خان جیل میں، عمران خان کو کون بچائے گا؟ تو نوجوانوں نے ایک نیا نعرہ لگایا، جوانیاں لٹائیں گے خان کو بچائیں گے. پاکستان کا نوجوان 26 نومبر کا عملی مظاہرہ کر چکا ہے. یہ کہہ سکتے ہیں کہ جوانیاں لٹائیں گے، یہ ڈائلاگ نہیں ہے، یہ کر چکے ہیں، یہ دکھا چکے ہیں. وہ انیس ستی آج بھی آتا ہے، اس کا باپ میری آنکھیں نم ہو جاتی ہیں. ابھی یہ ظالم میں دیکھیں جاوید اکرم، وہ بریگیڈیئر صاحب، وہ ملٹری جیل میں ریٹائرڈ جو تحریک انصاف کا، بیمار ہے، اسے ہارٹ اٹیک ہوا، سروس اسپتال میں لے گئے کیونکہ بجلی بند کر دیتے ہیں، اذیتیں دے رہے ہیں. وہ ابھی ملٹری کیسز کے بارے میں دیکھیں نا، ابھی تو جو 9 مئی کے کیسز ہیں وہ فواد چودھری بھی کہہ رہے تھے ملٹری کیس میں ڈال دیں ملٹری عدالت میں، جب آپ نے فیصلے ایسے دینے مخصوص نشستوں میں. دیکھیں بھلے کے نشان جج کرتا ہمارے پاس کیوں نہیں آئے. وہ وکیل نے بڑا اچھا اس کو جواب دیا کہ یہ تو وہی بات ہے کہ فلسطین کے لوگوں کو آپ پوچھتے ہیں کہ آپ شکایت کیوں نہیں لگاتے. بھائی آنکھیں نکال کے اندھا کر کے آپ بندے سے پوچھتے ہیں تمہیں نظر کیوں نہیں آتا. واٹس ایپ پہ بیٹھے ہوئے جج ہیں سارے، حج بھی کر کے ہیں، مزے کی بات ہے، حج کر کے ہیں سارے کے سارے، سرکاری حج، اور الیکشن کمیشن کے وکیل کو بھگا دیا تھا کہ وہ فیصلہ ہی نہ بھی سنا سکیں. تو ان لوگوں کا تو دیکھیں پاکستان میں یہ ایسے بدبخت ہمارے اوپر چڑھے ہوئے اس وقت نازل ہوئے ہیں. بہرحال آج امریکن ایمبیسی کے سامنے، پاکستانی ایمبیسی کے سامنے دوسرا احتجاج تھا، بڑا اہتمام کیا گیا. وہاں بھی لوگوں نے دوسری دفعہ، کیونکہ فیلڈ مارشل وہاں موجود ہے، پاکستانی ایمبیسی میں کوئی عشائیہ تھا، ملاقاتیں تھیں، ان کی پروگرام تھا، لیکن اس احتجاج کی وجہ سے عشائیہ کا مقام بدل دیا گیا تاکہ کوئی بدمزگی نہ ہو. پاکستان میں ایسا کر کے دیکھتے کیا کرتے. اب بجٹ میں فوجی فاؤنڈیشن کو دیکھیں، ابھی انہوں نے ایک غیر منافع بخش ادارہ قرار دے کے ٹیکس سے استثناء کیا، اور اب وہی فوجی فاؤنڈیشن آپ کو پی آئی اے خریدتی ہوئی نظر آ رہی. پی آئی اے جس کے ساتھ نون لیگ نے دعویٰ کیا تھا کہ اسٹیل مل ویسے ہی، یعنی دونوں ادارے فوجی فاؤنڈیشن کے پاس جائیں گے. مقصد اس وقت صرف اور صرف یہ اداروں پہ قبضہ کریں، کوئی اور کام نہ کرنے دیں. اور جس طرح راتوں رات انہوں نے اچھا پیٹرول کی قیمتیں بڑھائی نا، اس میں 500 ارب کا ان کو ٹیکہ لگا ہے
500 ارب, یہ جو ایران کی 2 دن کی 3 کی جنگ ہے, 500 ارب کا نیٹ نقصان ہو. وہاں سے اسمگل شدہ تیل نہیں بھیج سکتے, ایران کو بارڈر بند کرنا پڑا, تو وہ ڈیزل اور تیل یہاں مہنگا ہو رہا ہے, اس کے پیسے پورے کر رہے ہیں تو وہ عوام سے لے لیں. رات گئے انہوں نے کر دیا. آج پنجاب کا بجٹ بھی تھا, امی اور ان کی جو ہے پنجاب کی مریم نواز صاحبہ, وہ 1 سال بعد آئی ہیں لیکن تقریر نہیں کسی نے کرنے دی. میں اس ٹیکسی ڈرائیور کو دیکھ رہا تھا, ایک وہ جو 150 کا پیٹرول کا کہہ رہا تھا میری ٹیکسی نہیں چلتی. پتہ نہیں آپ اس کی ٹیکسیاں گھر کیسے چلا رہی ہوں گی, مطلب جو اس کے پاس موجود ہے کیسے پیٹرول پورا کرتا ہوگا. تو یہ تو اس وقت پاکستان میں آپ کو پتہ ہے فنکاروں کے حوالے کیا ہوا ہے, ورنہ یہ حالات امت مسلمہ کے جو وہی انہی کے حالات ہیں. یہاں سے امریکہ کے ٹائم اسکوائر سے لے کے کوڑے کی گاڑیوں تک تصویریں لگا دینی, اپنی بھی اور چیف کی بھی. ایک وہ بیچارہ کیپٹن صفدر رہ جاتا ہے ہر دفعہ. ان کی ہر منصوبے کو اٹھا کے دیکھیں, جو بھی انہوں نے صحت کے منصوبے, نواز شریف میڈیکل, نواز شریف کینسر اسپتال, مریم نواز ہیلتھ کیئر, مریم نواز ڈائلسس, مریم نواز سرجری, مطلب, اور نواز شریف کی ایران کے معاملے پر ابھی ایک ٹویٹ اسرائیل کا نام لے کے نہیں آ سکتی, ایک ٹویٹ بھی. ایسے خوفزدہ لوگ ہیں یہ, اور ان کی اس بزدلی کو دیکھیں. امت مسلمہ کے 58 ممالک تو ہیں, لیکن اس جنگ میں جو اتنا بڑا معاملہ دنیا میں بنا ہوا ہے, اگر یہ اخلاقی طور پر سامنے آ جائیں اور کہہ دیں یہ باتیں چند کہ جی ہم ایٹمی قوت ہے, ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہوئے, زبانی نہیں, اگر اگلا حملہ ہوا تو ہمارے شاہین اڑیں گے, آپ دیکھیں آدھے گھنٹے کے اندر اندر ہم ساتھ پیچھے ہو جائیں گے. لیکن ان کی اتنی جرأت نہیں. یہ سب جو آپ کو میں نے ان کا بتایا ہے, اس کی بتانے کی وجہ یہ ہے کہ جب انسان نااہل ہو اور بد کردار ہو, اور جب اس کے اندر کردار کی آپ کو پتہ ہے ایمان نہ ہو, تو وہ جتنے مرضی بڑی عہدے پہ چلا جائے, جتنا مرضی طاقتور ہو جائے, وہ کبھی بھی جرأت نہیں کر سکتا, کبھی بھی. یہ فالس فلیگ, نوٹنکیاں, یہ بالی ووڈ کی فلموں کے سٹائل میں مطالعہ پاکستان کی جو وارداتیں ہم نے دیکھی ہیں ابھی, وہ تو ہو جاتی ہیں, لیکن اصل جنگ جو ہو اس میں یہ نہیں سامنے آ سکتے, کبھی بھی سامنے نہیں آئے گا. ابھی آپ جو اصل جنگ ہے وہ ہم نے بھی دیکھی ہے, ہماری آنکھوں کے سامنے ایران کی تمام ملٹری کی عادت شہید ہو چکی, بڑے سارے وہ ان کے چیف, وہ پاسداران کے سارے شہید ہو. تصویر میں دیکھ رہا تھا. آپ نے کبھی پاکستان ہندوستان کی جنگ میں ایسا دیکھا ہو؟ کبھی بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا. کیوں؟ بس یہ ساری وجہ ہے. اسی کو سمجھ لیں تو سارا معاملہ. اب چونکہ یہ جنگ اس وقت جو ایران کی ہے وہ اس کا اگلا فیز اس وقت ہونا ہے, ان کو رات گئے حملے ہوتے, تو یہ پھر اس لیے ویلاگ جو وہ لیٹ آئے گا, اگلا جو اس میں تفصیل سے آپ کو بتاؤں گا کس کا کتنا نقصان ہوا, کیا اپڈیٹس ہیں. اپنا خیال رکھیں, مجھے اجازت دیں, اللہ حافظ.